خبر میں خوش آمدید ناظرین، کیا جہانگیر ترین اور عمران خان میں معاملات طے پا گئے ہیں؟ کیا ہوا؟ آج ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے بعد مختلف خبریں آ رہی ہیں، اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے۔ گرفتاریوں کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ کیا جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بڑی اہم گرفتاری ہے؟ کہیں چیز گویرا کو تو نہیں پکڑ لیا گیا؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ عید پر لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بھارت اور پاکستان کے بھارت کی جو شفٹ آئی ہے، جو ایک تبدیلی اور کشمیر کی ریزولوشن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ مریم صاحبہ نے بھی آج سازش کا الزام لگا دیا ہے۔ تو کیا کون سی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یا کشمیر کے خلاف؟ بڑی صاحب پہلے جہانگیر ترین صاحب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا عمران؟ تو ہوگی دوستی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا بات دوستی نہیں، میری 4-5 لوگوں سے بات ہوئی ہے اور حکومتی لیول سے بھی۔ ایک گروپ کل تک کوشش کرتا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھیوں کی اور ان کے عمران خان کی ملاقات نہ ہو۔ عمران خان صاحب نے انیشیٹو لیا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے۔ آج ملاقات میں بیسیکلی انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر ترین کے لیے ریلیف نہیں لینے آئے، نام لے کے انہیں 3 لوگوں کو کہا کہ یہ شرارت کر رہے ہیں اور یہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں بار بار، جس پر عمران خان صاحب نے علی ظفر کی غالباً جو سینیٹر ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ بے گناہ میں نہیں ہونے دوں گا تو ہم گناہ گار ہے، تو یہ انویسٹیگیشن جاری رہے گی۔ اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال جو گئے تھے انہوں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ کھل کے باتیں کی ہیں، جس میں کچھ پی ایم سب کو زیادہ پسند بھی نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ لوگوں پہ الزام لگایا کہ فلاں آدمی جس کا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم کو سنا کچھ باتیں ناگوار گزریاں، لیکن انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جہانگیر، اور انہوں نے کہا تھا غالباً جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں، تو اور کچھ لوگوں کی انہوں نے تبادلے کا بھی مطالبہ کیا تھا انہیں، تو وزیر اعظم نے کہا نہیں میں اس طرح تبدیل نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ وزیر اعظم جو ایک بات کہہ دے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، یہ مین آف دی پرنسپل ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح تو میں شفٹ نہیں کروں گا جب تک مکمل ثبوت نہیں ہوں گے، لیکن یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی نگرانی مانیٹرنگ میں خود کروں گا۔ اور لبے لباب یہ ہے کہ علی ظفر کو کہا ہے کہ آپ چیک کریں کہ یہ ایف آئی آر کے اندراج میں کوئی طاقت پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے والی یا پی ایم ہاؤس کے قریب کوئی طاقت تو انوالو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم کے ہیڈ کو چینج کیا گیا ہے تو یہ تسلی ہو جائے گی اس سے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے ہوگا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت نے ان کو لگوایا تھا۔ وہ جب بھی آتے ہیں کچھ اس کینٹ کے علاقے میں شہزاد اکبر صاحب ان کی ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ یقینی بات ہے وزیر اعظم صاحب میں ایک صاف کرتا ہوں تو اختلاف سے مراد میں ایک پیرلل ریویو دیتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے لطیف کھوسا جب یہاں پہ گورنر تھے، اسلم مدیانہ جس نے ایک اسکول ٹیچر کی ٹانگ توڑ دی تھی، انہوں نے پولیس گورنر ہاؤس بھیج دی تھی۔ اس کے بعد اس کو گلگت بلتستان لگا۔ یہ کہاں لگے تھے؟ سرگودا اس وقت تھے۔ اس نے بھائی یہ وہ بندہ ہے جب سکندر اپنی بیوی کے ساتھ اسلام آباد لے کے آیا اور 4.5 گھنٹے انہوں نے شو چلایا وہاں، چودھری نثار کے کار خاص تھے، یہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے۔ رضوان صاحب یہ لاہور میں اے ایس پی رہے ہیں، ایس پی رہے ہیں، انہیں میں بہت زیادہ جانتا ہوں۔ اچھا، یہ وہی آدمی ہے جنہوں نے جن کے خلاف 8 ایم این ایز گئے تھے شہباز شریف کے پاس کہ جناب ان کو تبدیل کر دیں، انہوں نے ایک ایم پی اے کے خلاف مقدمہ کیس کر دیا تھا۔ ویسے تو بھی فرینک میرے علم میں نہیں ہی ہے یہ بات، یہ کہاں تعینات تھے جب 8 ایم پی اے چلے گئے تھے؟ ان کو نکالا تھا ملتان سے آپ کے پی ایم صاحب نے، گیلانی صاحب نے، کیونکہ ان کے کہنے پہ انہوں نے بندے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ اسلم مدیانہ جس نے ایک ٹیچر کی ٹانگ توڑ دی تھی، اس کے خلاف انہوں نے کیس کیا۔ اس وقت اسلم مدیانہ کی گورنمنٹ تھی اور وہ گورنر ہاؤس میں چھپا بیٹھا تھا۔ اچھا، مجھے ویسے یہ چیزیں نہیں پتہ، آپ کہہ رہے ہیں یقیناً آپ کی انفارمیشن مجھ سے بہتر ہے۔ یہ اے ایس پی صاحب لاہور میں رہے ہیں، ایس پی رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک خاتون آ گئی اور ایک بندہ اس کا سکندر گن لے کے وہ صاحب ہے جو 3.5 گھنٹے بغیر گانے کے فلم چلتی رہی لائیو، پورا آپ کا دارالحکومت ایک بندہ کو یہ قابو نہیں کر سکے، ایک بندہ۔ اب میں بتانا نہیں چاہتا کہ کس کی انکوائریاں کلوز ہوئی اور کس کی بند ہوئی، لیکن اگر وزیر اعظم کے نوٹس میں آ گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ کسی کو بھی این آر او نہیں ملنا چاہیے، جہانگیر ترین ہو یا عارف حمید بھٹی ہو، لیکن اگر شہباز شریف کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نے 2 دفعہ ان کی پروموشن روکی ہے، نہیں 1% بھی نہیں۔ انہیں لے جی ٹیلی فون پہ، ان کا 27واں کامن ہے، انہیں لے۔ ہاں یہ کون سی کہنا ہے شہباز شریف نے؟ انہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، اس میں 4 آئی جی بیٹھتے ہیں، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھتے ہیں۔
تو یار سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے بیوروکریسی کی حالت ہے جو اب تک جا کے ان کو رپورٹنگ کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ تو سٹوری دے رہے تھے. میری صرف عرض یہ ہے, وہ تو اب بھی ہیں, یہ کبھی بھی شہباز کے قریبی کیمپ میں نہیں رہے. شہباز شریف کے جو قریبی کیمپ میں ہیں آج کل بہترین پوسٹنگوں پہ ہیں. اچھا بھٹی صاحب, وہ خان صاحب نے کہا کہ ترین صاحب میرے دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں, تو این آر او ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ذرا اس پہ بتائیں نا. میری خیال میں تو جو دوسرا گروپ ہے وہ حاوی ہے ابھی تک. کون سا دوسرا گروپ؟ جو جہانگیر ترین کا مخالف گروپ ہے, جو حکومتی لیول سے خبریں فیڈ کی گئی ہیں. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, اس وقت ہم ہوتے نہیں ہیں, ہم نے اپنے سورسز پہ چلنا ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ایک اچھی بات ہے, اگر کوئی قصوروار ہے تو میں اسے کوئی رعایت نہیں کروں گا, یہ میری پکی انفارمیشن. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا بخش ابو بکر کو لگا دی جاتا ہے ان کو ہٹا کے, تو پھر معاملات کدھر جائیں گے؟ دیکھیں, اگر 10 رضوان آئے نا, بلکہ 100, تو ایک ابو بکر بنتا. تو یہ فیور ہو رہی ہے یا ڈس فیور ہو رہی ہے یا ڈس سروس ہو رہی ہے؟ اگر وہ آئے تو میری اپنی خیال ہے ابو بکر خدا بخش سپیر کسی کو نہیں کریں گے. وین ہی واد ریجنل ایس پی رینج لاہور, اس وقت یہ شیخوپورہ ایک تھا, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں, کریڈیبل آدمی ہیں. ان کے پاس براڈ شیٹ کی گئی ہے انکوائری کل, شوگر کی بھی انہوں نے کی تھی, ندیم بابر سے بھی انہوں نے سوالات کیے تھے, لیکن اس پہ کچھ اور طاقتیں چاہتی تھی کہ وہ میرٹ پہ نہ آؤ. تو پھر انہوں نے کیا کہا, فائدہ ویسے کیا ہے تفتیش کرنے کا جب اوپر ساز باز ہو جانی ہے. میں آپ کو سنواتا ہوں ایک چیز, جب وہ مذاکرات جب ملنے کے لیے جا رہے تھے, مذاکرات نہیں کہنا چاہیے پی ایم صاحب کے ساتھ, تو وہ پہلے کیا کہہ رہے تھے اور بعد میں کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر اپنے پینلسٹ سے اس کا ہم کسی جگہ کوئی فیور نہیں چاہتے, یہ بات میں کلیئر کر دوں. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کی تفتیش کے لیے جو اسلام آباد سے فون جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بند ہو. ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں زیادہ تراز جو اسلام آباد سے فون جاتے ہیں ان پر ہے, وہ فون بند ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صحیح. میں اچھا اب یہ بھی سنا دیں جو بعد میں واپس آ کے انہوں نے کہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا ہے کہ ہر صورت انصاف ہوگا, سب کو انصاف ملے گا. وزیر اعظم صاحب نے اس کی انشورنس دی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو, اور انہوں نے اس کے لیے کہا ہے کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں, انشاءاللہ تعالی تمام انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے. بھٹی صاحب اگر انصاف ہوا ہے تو میں لگ رہا ہے میں اندر ہو جاؤں گا. صاحب بدقسمتی ہے, جس دن صحیح انصاف ہونا شروع ہو کوئی بچتا ہے, اللہ کی قسم بس کچھ نہ پوچھے, اس حمام میں بڑے ننگے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, احتساب کا دعویٰ کرنا اور احتساب کرانا, انصاف کرانا عبادت ہے, عبادت. لیکن اس کے لیے آپ کو اتنا جگرا چاہیے ریفیوز کرنے کے لیے طاقتور حلقوں کو. انصاف کرنا کوئی چھوٹی سی ایک بات بتا دوں, اسی لیے ہم اللہ سے ہمیشہ رحم مانگتے ہیں. ملک صاحب چھوٹی سی بات, ایک بہت بڑے ملزم جب ملزم نہیں ہے, میں انہیں ایک نیب میں ملنے گیا, تو جب انہوں نے مجھے کچھ تانا دیا کہ آپ, تو میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ سے انصاف کرے, تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا کہ تیرے انصاف ہی نہ ہو جائے. میرے پاس کیمرہ نہیں تھا, میں ان کی وہ بنا لیتا. یہ بات سچ ہے. آج ایک سپریم کورٹ میں بھی, لاہور ہائی کورٹ میں تھی ہیئرنگ تھی ایک کسی کیس کی, وہ میرا خیال ہے وہ تو شاید انہوں نے کنٹیمپٹ چیف سیکرٹری پہ نہ لگا دی ہو. یہ بیوروکریسی کو قابو کرنا دنیا کا مشکل ترین. اچھا بھٹی صاحب, اصل بات ملک صاحب آپ کو میں کرتا ہوں, یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے گفتگو سنی ہے, خان صاحب اگر کہتے ہیں میں انصاف کروں گا, انصاف تو اب دل کی بات کھول کے کرے, کون مانگتا ہے انصاف؟ کہتے ساڑی جان چھڑو. قاضی صاحب مجھے تو پہلے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم دور جہانگیر میں رہ رہے ہیں کہ ماڈرن لائف میں رہ رہے ہیں. ماڈرن لائف میں وزیر اعظم کا کیا کام ہے انصاف کرے؟ وزیر اعظم کا کام ہے کہ میرے ادارے ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اب عدالت میں جائیں, آپ وہاں سے انصاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وکٹمائز نہیں کریں گے. نہیں, وہ تو انصاف کا لفظ آ رہا ہے نا. مجھے وہ راجہ ریاض صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے کہا آپ سے انصاف ہوگا. میرا اصل سوال ہے کہ اگر آپ نے ایک بندہ جو ایم این اے بھی نہیں ہے, جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہوا ہے آپ کی پارٹی کا, آپ نے اس کے لوگوں سے مل لیا, اس کا مطلب ہے این آر او آپ نے دے دیا. لڑائی کیا چل رہی کہ ہم پہ کیس ہو گیا جی, فوجداری کیس ہو گیا, یہ سول کا کیس ہے, ہم نبڑ لیں گے. آپ یار اگر مجھ سے ملاقات کر گئے تو این آر او تو ہم نے وہیں پہ دے دیا, کون سا انصاف رہ گیا؟ آپ وزیر اعظم پاکستان ہے 24 کروڑ کے, تو پھر آئے نا, پھر سچ آئے نا, پھر نواز شریف بن گئے نا, پھر آپ زرداری بن گئے نا, آپ سیاسی مجبوریوں میں آ گئے. تو آپ خوش ہو یار وہ نواز شریف بن گئے. اصل پوائنٹ یہ ہے, اچھا مجھے بتائیں
اگر کوئی وزیر اعظم اپنی پارٹی کے 10-30 بندوں کو ملتا ہے وہ مطلب نا انصافی ہے. نا انصافی کیونکہ اس کا نام ہی ہے نواز شریف. وجہ بتائیں نا بھٹی صاحب کس وجہ سے ملا کہ مقدمہ نہ کیا ہوا؟ حال بات ہے میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کو اگر نواز شریف کو عمران خان صاحب کو شہباز شریف سے بھی ملنا چاہیے, زرداری سے بھی ملنا چاہیے. ہاں این آر او مجھے یقین ہے عمران خان صاحب نہیں دیں گے, انہیں کوئی مس گائیڈ کر کے کرا دے. میں قرض کرتا ہوں تمینہ دولتانہ تھی, ایک وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھی, ان کو ملنے گئی ایم این اے تھی, 3 گھنٹے بٹھا کے اس نے کہا کل پھر آنا. یار خدا کا واسطہ ہے میں بتاؤں شہباز شریف کیسے بندے لگاتے تھے, میں بتاؤں آحد چیمہ کی کیا پاور تھی, میں بتاؤں فواد حسن فواد کیا کرتے تھے, میں بتاؤں عمران کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. 3 ایڈیشنل سیکٹری صرف شریف فیملی کے کاموں کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. 3 ایڈیشنل سیکٹری پی ایم ہاؤس میں. ہم نواز شریف صاحب بالکل وہ ان کی بات نہ کریں. آپ کو اپنا خیال ہے نہیں, آپ کے خیال میں اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہے اگر اپنے 30 لوگوں کو ملتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. اگر وہ اس لیے ملتا ہے شہباز شریف کو وہ کہہ رہے کہ مقدمہ نہ کرو تو غلط کرتا ہے. آپ نے جتنی باتیں کی جتنی باتیں آپ نے ریپ کے ملزموں کو چھڑوایا آپ کی پارٹی نے, ریپ کے ملزموں کو. بھٹی صاحب میری بات لائل پور کا ریپ وہ سنائیں ذرا. قاضی صاحب ذرا اپنا وہ میلاد شریف کرنے جاتے تھے. 1 منٹ مجھے دے دیں. میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر شہباز نے یہ سارا کچھ کیا غلط کیا ہے, کوئی قابل تعریف نہیں. اگر آپ کے 30-40 لوگ یہ کیس لے کے آگیں گے ایک بندے کے خلاف آپ مقدمہ کر رہے ہیں وہ مقدمہ واپس لے لیں, یار یہ پاکستان ہے. 23 کروڑ کے مسئلے. دیکھیں بات اگر ملک صاحب کی یہ انفارمیشن ٹھیک ہے کہ انہوں نے جا کے کہا مقدمہ واپس, تو اور کیا کہا یہ انہوں نے کہا نہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب آپ کی انفارمیشن کو میں چیلنج نہیں کرا, میری انفارمیشن ہے یہ لفظ کہا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی فلاں 2 بندوں پہ ہمیں خدشہ ہے, یہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, یہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. تو میرا نہیں خیال اس میں یہ شہباز شریف. اچھا یار میں نے اگلی سٹوری پہ جان بڑی صاحب آپ سے سوال. خبر یہ آ رہی ہے کہ رضوان صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ خسرو بختیار کے خلاف جو ہے ایف آئی آر دے رہے تھے, 5 اور ایف آئی آر تھی اس کو دے رہے تھے, اس لیے ان کو نکالا گیا ہے. یہ آج جیو کی خبر ہے. بٹی صاحب یار میری اب سمجھ میں نہیں آتا, میں بریک میں ان کی 2 چیزیں منگواتا ہوں. اب مجھے پورا منگوائیں یار اس پہ کرنا پڑے گا. جب سے یہ ہیں انہیں لگوایا ہے کہ ہم ترین شخصیت نے, یہ کسی سے پوچھ لے, 3 بندوں کو لگوایا تھا انہوں نے. ایک کو گورنر ہاؤس کا تھا تو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہے, میں نے توڑ کے دے گا, بلدیاتی الیکشن جتائے گا, یہ میرڈ ہے. اور یہ 2.5-3 سال جب سے ہے, مجھے بتا دیں خسرو پرویز نے کہ بختیار کی کتنی ایف آئی آر پہلے دی ہیں انہوں نے. بھائی وہ تو پرانے کر رہے ہیں نا شوگر کام, سبسڈی وہ جو 3 ارب نہیں, فرنٹ مینوں کی ایف آئی آر ہو چکی ہے. نہیں فرنٹ مینوں صرف اور صرف بیچارے جو یہ آگے خاکر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ان پہ فرنٹ مین ہی کہہ لینا. فرنٹ اچھا انہوں نے جہانگیر ترین کو دے دی. خسرو بختیار پر بھی یہی الزام تھا نا, یا جو بھی ہے ان پہ دی ابھی تک. اگر یہ دے دے ان پہ پرچہ تو مجھے پکڑ لیجئے گا. وہ اتنی جرت نہیں ہے, دے سکتے نا. نہیں پھر آپ غلط کسی کو آپ نے مس گائیڈ کر دیا. ڈائریکٹر لاہور ہیں بقول جو سنی سنائی ہے کہ جہانگیر ترین کی انویسٹیگیشن سے الگ کیا ہے, ایدے پرچہ وہ دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس کنفرم ہوتا ہے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے کہیں اور لگایا گیا یا وہیں رکھا ہوا ہے, ابھی نہیں پتا. انویسٹیگیشن لی گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ بائسڈ ہے تو یار اسے میری بھٹی صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ رضوان ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ جہانگیر ترین کو گرفتار بھی کرنا چاہتے تھے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جس طرح نہیں انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ ان کو گرفتاری کی 5-6 اور فردر ایف آئی آر کرنی ہے. ملک صاحب آپ بہت سادہ ہیں یا میں بیوقوف ہوں, میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. یہ 22 مارچ کو ایف آئی آر ہوئی, 23, 24, 25 کو جہانگیر ترین اپنے دفتر میں تھے, تو 31 کو میڈیا کو لیک کرائی گئی. اس خبر کو ہائی لائٹ کرو تو پکڑ لیتے. کس سے اجازت مانگ رہے تھے؟ نہ وہ ایم پی ہے نہ میں نے, انہیں اجازت کس سے مانگنی تھی؟ چلو میری رہنمائی کرے, میں اتنی ایف آئی اے کو نہیں جانتا, میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ یلغار ہو, میں نے آج اتنے بڑے شیولرک اور ماشاءاللہ. دیکھیں جوش خطابت میں اچھی بات, وہ تو لائن کھینچ دی ہے, وہ تو جہانگیر ترین کے ساتھ جاتے ہیں, پھر کر دیں انہیں پارٹی سے نہ ہے. سمپل بات ہے, کوئی راکٹ سائنس کون سی ہے, انہوں نے تو لائن کھینچ دی ہے. کھینچ نہیں کیا ہے, وہ انہوں نے کہا ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں. آج وہ ایسے جہانگیر ترین کے ساتھیوں کے طور پہ ان کا کیس لڑنے گئے تھے, عدالت میں جاتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا, ان میں سے کچھ لوگ آزاد ہوئے تھے, بلے کے نشان پہ لڑے ہی نہیں, انہوں نے بلے والوں کو بھی ہرایا ہوا. پوری رپورٹ نہیں ہے. جہانگیر صاحب اور شاہ محمود قریشی کی شروع سے اچھے تعلقات نہیں ہیں میری انفارمیشن, لیکن یہ بات ان کی, میں شاہ محمود کی قدر کرتا ہوں,
بھائی ٹھیک ہے عمران خان جیسے انہوں نے کے پی کے میں اپنے 18 بندے نکالے تھے یہ 30 نکال بٹی صاحب اس میں ایک پوائنٹ ہے, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, یہ جو لوگ ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ یہ سارے ان ریکارڈ ہیں کہ اگر ہم نے اپنا بجٹ اجلاس میں نہیں جائیں گے تو کہہ کے نہیں جائیں گے, اگر ہم نے پارٹی چھوڑنی ہے ہم چھوڑ دیں گے, اگر ہم نے ایم این اے شپ چھوڑنی ہے چھوڑ دیں گے. ان میں منافقت بھی ہو رہی ہے, سارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پوائنٹ دیکھیں جس طرح قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ویسے نہیں ہے. قریشی کو نہیں کہا, انہیں کہنا وزیر اعظم کے پاس جائیں, انہوں نے تو لائن کھینچ دی ہے, وہ تو اس کے گھر ان کے گھر 3 دفعہ چلے گئے نا کہ ہے ہاں میں پہلے مجھے ذرا لوگوں کو کلیئر تو وزیر اعظم کو کہ انہیں نااہل کر دیں. میرا سمپل سا جو میں پوائنٹ پہ کھڑا ہوں, خان صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے, کہتے ہیں میں کرپشن کے ساتھ نہیں این آر او نہیں کروں گا, مگر جمہوریت کی ریالٹی یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ اگر چاہے جمہوری اصول سے تو کل پنجاب میں حکومت ختم ہو جاتی ہے عمران خان کی. یہ سچ ہے جمہوری اصول سے, یہ جو اصول چل رہا ہے دنیا میں کیا اصول چل رہا ہے؟ تعداد کا میں بات کر رہا ہوں, مال کا جو بھی کہہ لیں. اچھا میں پھر اس پہ ایک بات بتا دوں, یقیناً یہ تو وزیر اعظم عمران خان تو ہمیں یقین ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. ان میں سے 10 لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ووٹوں سے بنا ہے, ہم انڈیپینڈنٹ آئے تھے. ان میں کچھ ایم این اے کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں کچھ نہیں دیا, ہم آزاد جیت کے آئے تھے, ہمارے ووٹوں سے آج وزیر اعظم ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ چلیں بالکل غلط بات ہے. اگر میں ایک سٹوری اور ہے تو آپ کو ووٹ دے دوں تو میری کرپشن حلال ہے, میں اختلاف رائے کروں تو میری کرپشن حلال ہے. اچھا بٹی صاحب, اب جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ مریم صاحبہ کو کچھ ہوا تو ہم خدا میں دہرا نہیں سکتا کہ ہم یہ پاکستان کے حق میں ناراض نہیں. اب دہرائیں لوگ ویور کو پتہ چلے کس بات میں ہم جو یہ اصل میں وہ پاکستان کھپے زرداری صاحب نے کہا تھا, جس کا مطلب سندھی میں غالب ہے کہ پاکستان شاد آباد انشاءاللہ رہے اور پاکستان زندہ باد رہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ کیس ہو گئے. اور تو کیا بٹی صاحب یہ تو یہ گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں یا ابھی صرف ایک آدھی عظیم لیڈر کو پکڑا گیا؟ نہیں, اس عظیم لیڈر کے بارے میں آپ شیخو پورے میرے کہنے میں قاضی صاحب آپ مجھ سے سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ موٹر سائیکلوں کی بات نہیں کریں, اللہ کا واسطہ انویسٹیگیشن. آپ الیکشن میں موٹر سائیکل کی بات نہیں, ان کے سٹارٹ میں کتنی پراپرٹی تو اب کتنی ہے, آپ یہ اسیسمنٹ کر کے لے آئے. تو میں یہ تو ان پہ پرچہ ہوا جو اس نے کہا تھا ہم پاکستان کھپے کا نہیں نعرہ لگائیں گے میرے ملک کو, میرے ملک کے بارے میں. آپ کا بھی ملک اتنا ہے اور جاوید لطیف صاحب سے اس سے زیادہ ملک ہے. یار سیاسی اختلاف کا مطلب میں پاکستان کی مخالفت شروع کر دوں خدا نہ. لیکن بٹی صاحب ایک تو ان کو ایک کریڈٹ تو دینا, نہیں ان کی بیل کینسل ہوئی ہے, گرفتار نہ کرتے, ہاتھ ڈالتے, ان کو چومتے کیا. بٹی صاحب اگر یہی ہم جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے تھے, اگر ان کی بیل کینسل ہوتی ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے, اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن ایک تو کریڈٹ دینا, اگر میں آپ کی چھتر چھایا کے نیچے ایک ککھ پتی سے 7 ارب پتی ہو جاؤں تو میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں. ذوالفقار چیمہ کو لیتے ہیں, انہوں نے ایک بندے پہ جعلی منشیات کا پرچہ کرا دیا تھا. اب میں کیا بتاؤں پھر قاضی صاحب, پھر میں دراصل بہت جعلی منشیات کا پرچہ, منشیات جھوٹا پرچہ کیوں؟ سیاسی مخالف تھا. وہ نواز شریف کا دور تھا, مدینے کی ریاست تھی, شہباز شریف تھا, ولی اللہ تھا, نواز شریف تھا. ایک ادارے کی مثالیں ہیں. میں اگر ثابت نہ کروں کہ یہ پہلے شہباز شریف کہتے تو کتنے بندے ماریں گا جعلی ڈی پی او لگانے سے پہلے. یہ ریکارڈ ہے, زندہ ہے سارے پولیس والے. میرے کو گھر سے کہانی ہے تھوڑا, آپ مجھے یہ نہ چھیڑیں ملنگانوں, تاڑی مہربانی ہے. ملک صاحب جمہوریت میں جمہوریت ہے, بالکل اصل جمہوریت ہے. اچھا مجھے ویسے میرا آپ سے ایک کمنٹ ہے, جو آپ نے غداری کا مقدمہ ڈال دی, اس میں 3-4 اگر ہیں, اگر یہ ہوگا, اگر یہ ہوگا, اگر یہ ہوگا, تو مجھے قانون دان سے پوچھیں گے. فی الحال وہ اندر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ انصاف کرے. نہیں میں کہہ رہا ہوں جاوید لطیف کے ساتھ معاف ہونا چاہیے, نا انصافی ظلم ہے. صاف ہو, اور 7 ارب روپے کا بھی پتہ چلے کہ یہ کدھر سے آیا ہے. جو ان کی گلی سے گزر جاتا تھا اور ان کے بوٹ پالش کرتا تھا, اگلے دن پتہ لگتا سی ارب پتی ہے. کہانی کی سی. یار بریک کے بعد حاضر ہوں گے کہ اس کے بعد لاک ڈاؤن کی بات کر. سب سے اہم سٹوری جو ہے وہ کریں گے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے حوالے سے ہو رہا ہے. مریم صاحبہ نے کیا بیان دیا کہ سازش ہو رہی ہے. سازش اس دن تو نہیں ہوئی تھی جس دن مودی بغیر ویزے کے آیا تھا. کیا کہانی ہے, بات دیکھتے. ویلکم بیک. بٹی صاحب, زرداری صاحب پر ایک اور ریفرنس کھل گیا ہے. ہم ریفرنس کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ بیچارہ آرام سے پڑھا رہے, گل بات ہوندی کوئی نہ نتیجہ نکلنا ہے. بیان علی صاحبہ والا بھی نکل آیا ہے. مشتاق احمد صاحب وہ جو جن کے اکاؤنٹ نکلے تھے, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے تھے, بہت بڑے. پھر آپ مجھے تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں اور مجھے آپ کو ناراض نہیں کرنا. اوہ کیا ہو گیا؟ صرف گزارش یہ ہے, اسی آصف علی زرداری پہ میں آپ سارے درجنوں پروگرام کر چکے ہیں اربوں روپے کی کرپشن کا. اربوں روپے کی فلودے والا مر گیا, فلاں مر گیا, فلاں ٹیٹیاں پتہ نہیں کی ٹیٹیاں شہباز شریف کی کر چکے ہیں, کرکٹ نہیں کر چکے. ان کیسوں کا کیا ہوا مجھے بتائیں. فاتحہ
پڑ گئی. یہ کیا ڈرامہ ہے ان کیسوں پہ؟ کیوں پیسے ضائع کرتے ہیں ہمارے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فیملی کا ایک بندہ بتائیں ریسٹ ہوا ہے اس وقت گرفتار ہے تو آج ہے تو آپ نے کھربوں روپے کی کرپشن کا لگایا، ایک ڈاکٹر آسم پہ لگایا پتہ نہیں 450 کھرب یا پتہ نہیں کتنے، مجھے نہیں پتا. اس کے بعد اس ریفرنس کا کیا ہوگا؟ جب کسی کو سزا ہوگی یا ریکوری ہوگی میں سلام کروں گا اداروں کو، میں معافی چاہتا ہوں. خالی ریفرنس دائر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آصف علی زرداری ڈیل میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی آدھے سے زیادہ پرچے جو اسلام آباد کراچی سے اسلام آباد آئے تھے نا، سنیں واپس چلے گئے. اس وقت کیا ہوا تھا؟ بشیر میمن تھے ڈی جی، ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی تھی، ابھی جے آئی ٹی نہیں بنی. قاضی صاحب سنیں آپ، پھر رپورٹروں کو آپ چھیڑ دیتے ہیں جان کے چھیڑتے ہیں جو سامان نکلے. اچھا وہ ڈیفینس ٹھہرے تھے، انہیں تھریٹ گیا مار دیں گے تمہیں. ایف آئی اے کے افسروں کو فریال تالپور نے کیس پوچھا اے ڈی کو، کیا نام ہے تمہارا، کتنے بچے ہیں؟ یہ جب وہ پیش ہوئی تھی ہاں، تو اب آپ نے وہ آدھے کیس واپس بھیج دیے. پھر اس میں سے کیا نکلے گا؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ ملک صاحب سے رائے لیں. چلیں جی، ایک منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک ریفرنس اور آ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ سے بھی کاک نہیں ہونا، وکٹری سائن بنا کے آ جائیں گے، پیسے باہر بھیجتے رہیں گے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. بٹ صاحب آج مریم صاحبہ نے ایک یہ پہلے یہ شارٹ چلوائیں، انہوں نے کہا جی کشمیر بک کیا ہے اور ہم کشمیر سنائیں ذرا. بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سودا کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے، کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے. سب بات تو ٹھیک ہے، کشمیر کو ٹھیکہ تو نہیں ہے جو ہم بیچ دیں. دیکھیں آلو گوشت آپ بھی کھاتے تھے، میاں صاحب بھی کھاتے تھے. کسی کی صاحبزادی کی شادی پہ آیا اور یہ پتہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کشمیر کا سودا کر کے. یہ جن کو سنا رہی ہیں مجھے پتا، اور جن پالتو لوگوں نے انہیں یہ ساری انفارمیشن دی ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. بدقسمتی قاضی صاحب یہ ہے کہ ہم سیاست میں اتنا گر جاتے ہیں کہ ملکی وقار کو بھی مجروح کر دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا مجھے کشمیر کے سلسلے میں سازش کی بو آ رہی ہے. کیا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سازش عمران خان کر رہا ہے، کھل کے کہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے؟ یار ان لوگوں نے 70 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ رسول کا واسطہ آپ کہہ رہی ہیں کشمیری کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں ہونے دیں گے. بٹ صاحب قاضی صاحب یہ ان کے جو پالتو لوگوں نے، لے پالک پیسوں والوں نے انفارمیشن دی ہے، ڈس انفارمیشن کی ہے، انہیں پوری انفارمیشن نہیں دی. بڑی صاحب ایک بات اور ہے، کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ جس وقت آئرن اور کے ٹھیکے اخلاقیات سیکھی ہیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہے ان کو کس نے غلط فیڈ کی ہے. علامہ اقبال آپ کس کو ٹانٹ کر رہی ہیں یہ بتائیں نا، کس نے کشمیر کا سودا کیا ہے؟ کیا میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی عدلیہ، آپ کی حکومت کشمیر کا سودا کر سکتی ہے؟ کوئی پاکستانی اس پہ لفظ نہیں سن سکتا. ٹھیک، اگر کہیں بات چیت ہو رہی ہے تو سو وٹ. ملک صاحب علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ محبت مجھے ان ٹھیکیداروں سے ہے ملکی خزانے پہ جو ڈالتے ہیں کمان. اور معافی چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب آئرن اور کے ٹھیکیداروں کو پاکستان سے رستہ دینا تھا تب کشمیر کا سودا نہیں ہوا تھا. جب سرمایہ دار جو ہے وہ سٹیل کے اور وہ جنہیں حامد کرزئی ٹھیکے دے گیا تھا، جنہیں آسان رستہ پرافٹس کے لیے چاہیے تھا، تب کشمیر نہیں بک رہا تھا. یہ دیکھیں یہاں یہ کشمیر کا سودا نہیں. اور سنیں بڑی صاحب مجھے بات کر، جس وقت حلف برداری کی آپ گئے تھے مودی کی اور آپ کو کہا گیا تھا آپ حریت کانفرنس کے لیڈروں کو نہیں ملیں گے، تب کشمیر ہم نے فتح کر لیا تھا. یار بھٹی صاحب کتنی پولیٹیکل ایکسپیرینسی. یہ قاضی صاحب یہ ذرا مجھے دیکھ کے بتائیں، آپ سجن جندال آئے، اس کا ویزا اسلام آباد کراچی لے جائیں، آپ ٹھیک ہیں، اور آپ میری حکومت پہ، میری اسٹیبلشمنٹ میں سودے کا الزام لا دیں کشمیر. یہ تو میرے جیسا فقیر ہم نے تو سنا ہی یہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان. یہ بغیر یہ سودا کر رہے ہیں بھائی، بغیر ویزے کیا ہے. بس اب میں ملک صاحب سے رائے لیں. جی ملک صاحب دیکھیں، میں اس کے میری ذات سے میں پاکستان انڈیا دوستی کے پاکستان کے میر جعفر اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینا آزاد سمجھتے ہیں. میرا بڑی صاحب میرا آپ سے اہم سوال ہے، اس ملک کی شغل سوسائٹی ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے پاک انڈیا ریلیشن شپ نارمل کرو، ٹھیک ہے، سپورٹ بھی کرتی رہی ہے مسلم لیگ نون کو. آج ہمیں یہ لگا ہے کہ ایک پالیسی شفٹ آیا ہے، کشمیر پہ ہم 35 سے ممکن ہے ختم کروا لیں یا جو 70 جو ہے اس پہ ہم بات کریں اور نارملائزیشن ہو جائے اور سافٹ بارڈر بن جائے مانا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو بھی اور باجوہ صاحب کو بھی کہ جنہوں نے یہ کرتارپور میں ہمیں ہوا کھولی ہے، غریب آدمی کے لیے بھی ہوا کھولی ہے، تو اپنے جہاز پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. تو پھر یہ کتنی منافقت ہے. ملک صاحب آپ کی بات سے پہلے جب ان کے والد محترم ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہو رہے تھے، وزیرستان مانا خدا کی قسم بارود بچھا ہوا تھا، اس فوج نے جا کے وہاں امن لایا.
میں کسی بھی سیاسی حق میں نہیں ہوں. اچھا قاضی صاحب 1 منٹ میں لینا چاہوں گا. پہلے تو جو آپ کا پوائنٹ ہے نا مریم کے بارے میں, اس حوالے سے جواب دیں. ہاں اسی حوالے سے میں دوگلا پن جو کہہ رہے ہیں منافقت وہ 100% کیا. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ آپ جب آپ کو سوٹ کرے چڑھائی کرنا چاہیں تو آپ فوراً سکور کر لیں, آپ کو سچ کا ساتھ دیں. سچ یہ ہے کہ بے نظیر سے شروع کرتے ہیں. بے نظیر کا خیال تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک نئی کرنسی ہونی چاہیے. نواز شریف, زرداری, پیپلز پارٹی, عمران نے آتے ہی سب سے پہلے کہا تھا انڈیا سے اچھے ریلیشن کریں گے. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جس نے حکومت کی جس نے انڈیا سے اچھے ریلیشن کی بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں احمد سے اپریشیٹ, بہت اچھا ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے, سب اچھا کر رہے ہیں. مگر ایک چیز ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوگی, میں پرسنلی اس پہ ڈسٹرب رہوں گا. دنیا کی تاریخ میں 2 چیزیں ہیں جو جنگیں ہیں اور وبائیں ہیں, وہ لوگوں کو, ملکوں کو بدلتی ہیں. انڈیا کے ساتھ یہ ہوا ہے پچھلے سال میں جو چھترول ہوا ہے نا چائنا سے. چائنا کی جو اپنا اکانومی انڈیا سے بہت بڑی ہے اور فوج 10 گنا بڑی ہے. انڈیا کو پچھلے سال یہ ریلائزیشن ہوئی کہ چائنا سے لڑنے کے بعد 1965 کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستانی بارڈر پہ انڈیا کی اور پاکستان کی فوج برابر ہوگی. اور پاکستان سے اگر لڑائی کا مطلب ہے کہ چائنا سے مار کھاؤ, تو انڈیا ایک نئی عذاب میں پھنس گیا کہ چائنا سے لڑوں کہ پاکستان سے لڑوں. اکانومی کا پریشر, اب کرونا آ گیا. میں نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نکال رہا ہوں. پاکستان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اکانومی سے فوجیں بنتی ہیں, فوجوں سے اکانومی نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا کے لیے اس سے اچھا گولڈن کوئی موقع نہیں ہے. سینٹی کا ساتھ دیں, عقل کا ساتھ دیں. اس پہ جو سازش کی بات کرتے ہیں وہ کون ہے؟ غلط ہے. جو مریم نے کہا سوال ملک صاحب یہ وہ کیا کریں, وہ عوام دشمن ہے. میرا لاسٹ فکر لے, مریم عوام دشمن ہے. جو بھی بات کرے گا میرا لاسٹ فکر لے. میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا سے دوستی نہیں کرنی تو دشمنی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. بٹی صاحب میں تو اسی پہ رہوں گا. یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کیا ہے؟ آپ نے ملک صاحب نے سوال کیا تھا جو کہہ رہے تھے میں بھی آلو گوشت کھاتا ہوں, وہ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. آلو کے چالو میاں کہاں گئے تھے, سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے. تو میرے محترم مجھے صرف یہ بتائیں, میرا ایشو میرا کشمیر بھائی ہے. آپ نے یہ الزام کیسے لگا دیا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا؟ یہ بتائیں ہمیں, مریم صاحبہ بتائیں, ہم ان کے ہم نوا ہوں گے. یار اگر ایک بات پازیٹیو جا رہی ہے, یہ لگڑ بگڑ جو آپ کو آ کے فیڈ کر دیتے ہیں, آپ الزام لگا بٹی صاحب اس میں ایک پوائنٹ بیان میرے فائدے میں جاتا ہوں تو میں دے دوں گا. نہیں, سجن جندال آیا تھا, غلط ہے. سجن جندال ان کو ملنے آیا, مجھے اور آپ کو غلط ہے. میرے کمنٹ لے لیں. میرا خیال ہے کہ ہم ایک ملک ہیں, ایک سیولائزیشن ہے. ہمیں اپنے ایسے مسئلے ہمارے اداروں کو چاہیے وہ پارلیمنٹ میں سب سے بات کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ. اور پارلیمنٹ میں آپ کسی کی بات نہیں سنتے. کہتے میں سپیکر کو جوتے ماروں گا. یار مجھے بتائیں سپیکر کو جوتے ماریں گے ملک صاحب. یہ سنیں یار, ملک صاحب صرف ایک سیکنڈ. آپ کا سابق وزیر اعظم کہتا ہے میں سپیکر کو جوتے ماروں گا, آپ کا سابق لام منسٹر کہتا ہے آپ پارلیمنٹ میں جوتے چلیں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جوتے چلیں گے. آپ اس پہ گفتگو کریں گے. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ آپ کے نمائندے ہیں. یہ میرا کوئی نمائندہ نہیں ہے نا, جو میں تو مر جاؤں ووٹ پا. صرف مریم صاحب سے ایک گزارش ہے, یہ تو جال سازی سے بنے ہوئے نمائندے ہیں. کشمیر میں انہیں سازش کی بو کیسے آئی, کس سے آئی؟ یار ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا, الحمدللہ مریم نواز ہم سے زیادہ مخلص وہ نا مودی ایک سینٹ دے گیا تھا, ایک عطر دے گیا تھا جب آیا تھا ان کے گھر. بٹی صاحب جب آپ انفارمیشن دے دیتے ہیں تو بدبو ختم ہو جاتا ہے. آپ کو اصل بات بتا دوں. ہاں جی بتائیں. میں پھر ایک اسلامی ملک اور ایک اور طاقتوں نے مریم کو پرسوں بھیجنا چاہا. پرسوں وزیر اعظم عمران خان نے مریم کو باہر بھیجنے سے وہاں شگاف لفظوں میں انکار کر دیا, اور آج غصہ یہ نکالا انہوں نے کہ ہمارے ہٹ کر دیا ہے کہ کشمیر کی بو آ رہی ہے, ہم کشمیر بیچ رہے ہیں. انبلیویبل ہے یار. میرے ملک کو نہ چھیڑو. بٹ اگر میرے کاروبار میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ قاضی صاحب مجھے صرف اللہ جانتا دکھ ہے, انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا کہ ہم نے کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال دیا. نہ یہ بھی نہیں ڈال سکیں گے اللہ کے حکم سے. جب تک پاکستان کی عوام کی سانس ہے, جب تک فوج ہے, کوئی مائی کا لال بھارت کو کشمیر نہیں دے سکتا. لیکن یہ جو طاہر القادری صاحب نے ایک بندے کے نام لیے تھے, پاسپورٹ نمبر بتائے تھے, ٹریول ہسٹری بتائی تھی, اس کا بھی تو جواب کوئی مانگے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا ایک چھوٹے سے میری درخواست سے قادری صاحب سے کم از کم اس طرح کے غردار بندے سے لی جو زمین ایل ڈی سے وہی واپس کر دیں. وہ میاں محمد شریف صاحب کی زمین نہیں تھی, وہ پاکستان کی نواز شریف سے واپس کریں. ایسا پیسے دوست نے, ایسا پیسے سے دوست نے پاکستان کی زمین تھی, وہ پاکستان کی زمین تھی, وہ اپنے ابا جی سے نہیں لی تھی, ان کے ابا جی چھوڑ کے نہیں گئے تھے, واپس کریں. اور جو ساری زمین انہوں نے کھائی ہے وہ بھی ان کے ابا جی کی نہیں تھی. آگے چلتے ہیں اور بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بتائیں کرونا کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو بھارت کے عوام کے ساتھ ہم نے بھی یکجہتی کی ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक इंतहाई खौफनाक इंसानिया जो है हमारे पहलू में रूनुमा हो रहा है। दो हवालों से हम देखते हैं, एक तो ये कि ज़ाहिर है फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, हम किसी के मरने पे खुश नहीं हो सकते, हम बीमार लोग नहीं हैं, ना हमारे वतन के, ना हमारे जो पॉपुलेशन है। दूसरा ये कि हमें उससे बचना कैसे है। भट्टी साहब अब देखें ये चंद किलोमीटर के फासले पे ये हो रहा है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि दिल्ली जो उनका कैपिटल है वहाँ क़यामत सुगरा का मंजर है भट्टी साहब। अच्छा कादी साहब, वहाँ तो वाकई क़यामत है। अल्लाह माफ़ करे, इंसान चलता चलता 4 मिनट में एक हलाकत हो रही है। लेकिन एक अच्छी खबर दे दूँ, आप ही ने वो खबर उस दिन ब्रेक की थी कि बच्चियों का O लेवल लिया जा रहा है, जिसका सब माँ बाप थे, वो वज़ीर तलीम शफकत महमूद ने जिद कर ली, बड़ी शफकत आज नहीं शफकत नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों के बच्चों को मुँह में भेजते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि वो इम्तिहानात मनसूख हो गए, उसमें आपका भी क्रेडिट है। नहीं सर, हम शफकत साहब नहीं, आप पिन पॉइंट किया ना, हम बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक बच्ची बेटी ने मुझे मैसेज किया कि ये मारना चाहते हैं। इसके साथ जो मैट्रिक के इम्तिहान है वो भी कैंसिल हुए हैं। पाकिस्तानी बच्चों की भी बात करें ना। अच्छा बट साहब, स्टील मिल का वो भी हमने स्टोरी आपको याद, हमने सब लोगों ने की थी, वो आप खोलने के लिए वहाँ एक टीम चली गई। अच्छा अच्छी बात है, अल्लाह करे वहाँ ऑक्सीजन बन जाए ताकि हमारे भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पाकिस्तानी भाई सबको। अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्क में ही दे सकता है, अच्छी बात है। वज़ीर आज़म को चाहिए इन पॉजिटिव कामों की तरफ आए। अच्छा नहीं जी, अब पॉजिटिव बात, मेरा सवाल बड़ा है भट्टी साहब। मलिक साहब आपको पता है ना कि भारत जो है वो दवाइयों के एक्सपोर्ट से कितने पैसे कमाते हैं? 70 बहुत ज़्यादा। मेरा सवाल आपसे ये है, इमरान खान साहब भी कहते हैं ये इकोनॉमिक मॉडल, ये वो $70 बिलियन कई सालों से, कई दहाइयों से इंडिया कमा रहा है, वो हेल्थ में क्यों नहीं खर्च हुआ? ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जिसे पाकिस्तान जो है यहाँ पे टाउट करता है, और इमरान खान साहब जो निज़ाम यहाँ है ही नहीं, जो कभी आया ही नहीं, उसको गालियां दे रहे होते हैं, और ये निज़ाम जो खुद गाली बन चुका है। जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, इंडिया की खबर ये है कि इंडिया के जो बिलियनर हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो अपने अपने जहाज़ों में बैठ के $बिलियन दे रहे हैं। मैं निकाल लूँ यहाँ से अमेरिका, यूरोप के इंसान, मुझे कमियाना, इमरान कमियाना का मैसेज वहाँ से भाग रहे हैं। मेरी सुन, उसने कहा कि ये स्टोरी भेजी, मैंने फेंकी थी। वो कहता है कि ये इस मुल्क में सिर्फ अपने इन मुल्कों में माल कमाने आते हैं, ये इधर दौलत कमाने। आप भट्टी साहब वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जहाज ले रहे हैं और भारत के सरमाएदार भाग रहे हैं। ये है वो इकोनॉमिक मॉडल जिसे हमें बचना चाहिए, और $70 बिलियन की जो उनकी एक्सपोर्ट थी वो उनको नहीं बचा सकी, इसलिए कि वो पैसा आवाम पर खर्च नहीं हो रहा था, इन बड़े सेठों की जेब में जा रहा था। हाँ साहब, इस मॉडल से बचें तो फिर तारीख में शायद आप आगे बढ़ सकें। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।